ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط اور بلند ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ پاک سے رابطہ کرنا پڑے۔ چنانچہ آپ نے یہ حکایت سنی ہوگی کہ ایک بار ایک نوجوان شخص ایک حسینہ و جمیلہ عورت پر فریفتہ ہو گیا، فدا ہو گیا، اور اس نے نکاح اور شادی کا پیغام اس کی طرف بھیج دیا۔ اس نے منع کیا کہ بھائی میں شادی شدہ ہوں، لیکن اس کے اوپر عشق کا بھوت اتنا سوار تھا کہ وہ نہ مانا اور کہا کہ مجھے ہرگز یہ آپ کی بات منظور نہیں، مجھے آپ سے کسی بھی طرح سے نکاح کرنا ہے۔ تو اس عورت نے، اس کا کردار دیکھیے آپ کتنا بلند تھا۔ اس عورت نے یہ کہا کہ اگر آپ کو مجھ سے نکاح ہی کرنا ہے تو یہ فلانی سامنے جو مسجد ہے، اس مسجد کے امام صاحب کے پیچھے آپ کو 40 دن با جماعت نماز ادا کرنی ہوگی۔ اس نوجوان نے سوچا یہ تو کچھ بڑی بات ہے نہیں، چھوٹا کام ہے، انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں، اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے، نماز پڑھتے پڑھتے 40 دن کا عرصہ گزر گیا۔ اس نوجوان نے اس عورت کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا اتنے عرصے میں۔ بالآخر اس عورت نے ہی اس کی طرف پیغام بھیجا کہ کیا ہوا، 40 دن کا عرصہ گزر گیا ہے، آپ آئے نہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا، پیغام بھیجا کہ جب میں نے با جماعت یعنی جماعت کے ساتھ میں نے اس مسجد کے امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کی تو نماز میں مجھے اتنا لطف آیا، اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا کہ اب میرا سارا تعلق اپنے رب سے قائم ہو گیا ہے۔ اب مجھے کسی طرف دیکھنا میرے لیے کچھ گوارا ہی، مجھے میرا دل چاہتا ہی نہیں ہے، میرا زمین گوارا ہی نہیں کرتا کسی طرف دیکھنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ دیکھا آپ نے جماعت سے نماز پڑھنے کا نتیجہ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا صلہ۔ وہ نوجوان جو کسی کے حسن پر فریفتہ تھا، وہ نوجوان جو کسی خوبصورتی پر دل دے بیٹھا تھا، جب اس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، 40 دن جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، تو اس کا رابطہ، اس کا تعلق اپنے رب سے اتنا مضبوط ہو گیا کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے اس نے منہ موڑ لیا۔ سچ فرمایا ہے، جب یہ پیغام اس عورت کو ملا تو اس عورت نے کہا، سچ فرمایا اللہ رب العزت نے، رب کا قرآن کہتا ہے، رب کا فرمان کہتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے یقیناً روکتی ہے، لیکن کب؟ جب ہم نماز کو اسی انداز سے پڑھیں گے جس انداز سے ہمارے بزرگوں نے پڑھی، جس انداز سے اس نوجوان نے پڑھی، کہ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز میں ہوتے ہیں، ہمارا ذہن و دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم برسوں کیا ہزاروں سال بھی ہم نماز پڑھ لیں تو اس نماز کا یہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ اثر اس نماز سے آتا ہے کہ جس نماز میں ہمارا ذہن و دماغ بھی حاضر ہو، اور جس نماز میں ہمارا جسم بھی حاضر ہو، خشوع اور خضوع سے ہم نماز پڑھیں، ہمارا پورا دھیان نماز میں ہو۔ بے شک نماز تمام برائیوں کی جڑوں کو کاٹ دیتی ہے، لیکن اس نماز میں یہ فضیلت ملتی ہے۔ اس طرح سے نماز جب ہم پڑھیں گے کہ ہم دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا ذہن و دماغ رکھ کر
اور اپنا جسم رکھ کر جب ہم نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ ہم تمام برائیوں سے پاک اور صاف ہو کر رب کے ہی ہو کر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ سچے دل کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ہمارے اس پیغام کو اور اس عورت کے اس کردار کو آپ خود بھی بار بار سنیں اور اپنے دوسرے یار دوستوں کو بھی سنائیں۔ ہمارے اس چینل میں اگر آپ نئے ہیں عبداللہ نعیمی آفیشیل چینل میں، تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس پیغام کو آپ دوسرے بھائیوں تک شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو فالو بھی کریں۔